نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى۔ سامعین محترم، آج 21 جمادی الثانی ہے اور 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، تو آج اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان، والدہ کا نام سلمہ تھا۔ عرب کے مشہور قبیلہ بنو تیم سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے آپ تقریباً 2 سال چھوٹے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کے ساتھ بڑے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ خصوصی دوستی ہونا ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شرافت، بزرگی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ چاند زمین پر اتر آیا ہے اور وہ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ہر گھر میں ایک ٹکڑا پہنچ گیا ہے، اور پھر وہ سارے ٹکڑے جمع ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آ گئے۔ چنانچہ آپ نے اس خواب کی تعبیر تورات و انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے ان سے پوچھی، تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ دی کہ آپ نبی آخر الزمان کی اتباع کریں گے اور ان کی رفاقت کی خصوصی سعادت آپ کو نصیب ہوگی، حاصل ہوگی۔ چنانچہ اسی دن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ قلبی طور پر ایمان لا چکے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت میں تقوی، طہارت، امانت، دیانت، شجاعت، بہادری موجود تھی۔ آپ کی طبیعت میں اتنی طہارت، اتنی پاکیزگی تھی کہ دور جاہلیت میں آپ نے کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا، کبھی کسی ایسی مجلس میں جو غیر اخلاقی مجلس ہو اس میں آپ نہیں گئے۔ نبی علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دعوت دی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بلا تأمل اسلام قبول کر لیا اور ذرا برابر بھی اس معاملے میں شک نہیں کیا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ پہلے سے اسلام لانے کے لیے تیار تھے، اور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے ابتدائی مرحلے میں ضرور تردد کیا اور اس معاملے میں میرے ساتھ بحث کی، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور صرف اسلام قبول نہیں کیا، پھر اس پر استقامت بھی دکھائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد علی الاعلان دعوت توحید کا کام بھی شروع کر دیا، اور آپ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے نہ صرف زبانی اسلام کی دعوت دی بلکہ جی بھر کر اس راستے میں اپنا جان، اپنے مال، اپنا ہر کچھ یہاں خرچ کیا۔ مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کرنا، مظلوم غلاموں کو آزاد کرانا جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شیوا تھا۔ چنانچہ تاریخی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ اس طرح کے تقریباً 7 غلام آپ نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے ان کو خرید کر آپ نے آزاد کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان خدمات کو سراہتے ہوئے اپنی مقدس کتاب، اپنے مقدس کلام قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا
کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ تمام حضرات مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہاں اتقیٰ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بعد نیابت خلافت کے لیے کسی کو نامزد تو نہیں فرمایا، مگر آپ علیہ السلام نے اپنے اقوال اعمال سے اس بات کی طرف اشارے ضرور فرما دیے کہ میرے بعد خلافت کا، نیابت کا، میری جانشینی کا مستحق کون ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی مرض الوفات میں صحابہ کرام کو جو آخری خطبہ دیا، اس میں آپ علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان فرما کر آپ کی خلافت کی طرف اشارہ کر دیا۔ فرمایا جان، مال، صحبت کے لحاظ سے میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ میں نے ہر محسن کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی مرض الوفات میں چونکہ نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ صبح کی نماز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، ان کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرات شروع کی تو چونکہ ان کی آواز نسبتاً اونچی تھی، تو ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑ گئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کی آواز کو پہچان لیا اور حالت بیماری میں اٹھ کر دروازے کے قریب آئے اور سر مبارک حجرت سے باہر نکال کر 3 مرتبہ فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اس سے اتفاق نہیں ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر صحابہ کرام نے صفیں توڑ دیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نمازیں پڑھائی، ان نمازوں میں ایک نماز وہ بھی ہے جس کا آپ علیہ السلام نے پردہ اٹھا کر مشاہدہ کیا، اس نماز کو دیکھا۔ ایک نماز وہ بھی ہے جس میں آپ علیہ السلام بذات خود تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی، اس طرح کہ آپ علیہ السلام امام بن گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ چھوڑ کر مکبر بن گئے۔ ایک نماز وہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام مسجد میں جا کر جماعت میں شریک ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی آخری بیماری میں ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی کہ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی اگر کوئی شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت، ان کی عظمت شان کو، ان کے بلند مرتبہ مقام کو تسلیم نہیں کرتا، تو ہم اس کے بارے میں بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، بد کردار ہے، وہ نہ دین کا، نہ اسلام کا، نہ شریعت سے، نہ صحابہ سے، نہ حضور علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں۔ سامعین محترم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظیم شان کیوں حاصل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام کا ایسا رفیق بنایا کہ زندگی میں اکٹھے رہے، عالم برزخ، عالم آخرت میں، جنت میں اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی علیہ السلام کا ایسا رفیق بنایا
کہ دونوں کے احوال میں، دونوں کے حالات میں کمال درجے کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ بوقت ہجرت دونوں کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹ مشرکین مکہ نے انعام رکھا۔ دونوں کی مرض الوفات میں بیماری ایک جیسی تھی، دونوں پر زہر کا اثر تھا۔ دونوں کی وفات پیر کے دن ہوئی۔ بوقت وفات دونوں حضرات کی عمر 63 سال تھی۔ دونوں حضرات کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ دونوں کی میت ایک ہی چارپائی پر رکھی گئی۔ دونوں نے میراث میں کچھ نہیں چھوڑا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت کیوں نہ حاصل ہو کہ دونوں کی تخلیق ایک ہی مٹی سے ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے اور ہم ایک ہی مٹی میں مدفون ہوں گے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ آپ کی تدفین قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء۔ من النبیین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ عائشہ میں سب سے پہلے تدفین ہوئی۔ اور پھر صدیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوئی۔ والشہداء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے اور پھر ان کی تدفین ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بے شمار فضائل کمالات کے حامل تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 7 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو بیمار ہوئے اور تقریباً 2 ہفتے بیمار رہ کر 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری بروز پیر وفات پائی اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں اور ہم سب کو ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے اخلاق کو پڑھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔